اب اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں اور سندھ کے شہری علاقوں کے جو حالات ہیں اس پر یہ ایک عام سا تاثر ہے جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں اور پچھلے کئی سالوں سے کہ بھائی ایک عام آدمی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہم کیا ریاست کے لیے پاکستان کے لیے کیا سیکیورٹی رسک ہے؟ یہ ساری عوام، یہ کروڑوں لوگ، یہ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، یہ میرپور خاص کے لوگ، یہ نواب شاہ کے لوگ، سکھر کے لوگ، کیا ہم یہ پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے کہ ریاست خاموش ہے، حکومت سندھ کو کہیں سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیوں کہہ رہے ہیں لوگ یہ بات؟ کیونکہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا ایسا کچھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ اس شہری علاقوں کی آبادی کو سب سے پہلے تو کم گنا جا رہا ہے، 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے، پھر اس پہ بھی اگر دل نہیں بھرا اور وہاں پہ بھی اگر حق نمائندگی جو ہے وہ آنے کے چانسز رہے تو وہاں کی حلقہ بندیوں کو بالکل فارغ کر دیا گیا کہ جہاں پر آپ امیجن کریں کہ 2017 سے پہلے، یہ جو سینسز ہونے سے پہلے، جب اس وقت کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی، 98 لاکھ، اس آبادی کے حساب سے جو 2015 میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں لوکل گورنمنٹ کے، اس میں سیٹوں کی تعداد ہے 209 یونین کاؤنسل ہے 98 لاکھ لوگوں کے اوپر۔ ابھی کی آبادی آفیشیل لکھی ہوئی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ، 1 کروڑ 60 لاکھ، یہی آبادی ہے نا کراچی کی، جس کو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر انہی کی بات مان لی جائے تو اگر 98 لاکھ آبادی پر 209 سیٹیں ہیں تو بھائی اس کی ڈبل آبادی پر 418 سیٹیں ہونی چاہیے نا۔ سمپل سی بات ہے بھائی، جب 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی آپ لکھ رہے ہو 98 لاکھ سے 160، تو بھائی کم سے کم 80-90 پر تو بھائی کم سے کم ڈبل آبادی ہو گئی، تو بھائی ڈبل آبادی کو آپ ڈبل سیٹیں کر دیں۔ 209 پہلے تھی 2015 میں، ابھی 418 ہو جانی چاہیے۔ کتنی ہوئے آج؟ 246۔ دیٹ مینس کہ صرف 30 سے 35 یا 38 سیٹیں بڑھائی ہیں۔ یہ ہے ایشو۔ آبادی بڑھ رہی ہے 100%، سیٹیں بڑھا رہے ہیں 36-29۔ امیجن کرو، یہ ہمارا کیس ہے۔ اچھا بھائی 418 نہیں ہوتی، 400 ہو جاتی، 300 ہو جاتی، 246 سیٹیں ہیں، اور جب 2015 میں 209 سیٹیں تھیں اس وقت آبادی 98 لاکھ، ابھی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ۔ یہ ہے ہمارا کیس۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ میرا سوال ہے، سارے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ کوئی انڈین ہے؟ ہم کون ہیں بھائی؟ ہم کوئی اسرائیل سے آئے، ہم کوئی انڈیا سے، ہم کوئی آج بھی انڈین پاسپورٹ ہولڈ کر رہے ہیں؟ ہم کوئی پاکستان کے لیے اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ پہلے آپ ہمیں گنو کم، کے بعد آپ ہماری سیٹیں بالکل اس کو فارغ کر دو۔ اچھا یہ سیٹیں آ جاتی ہیں، یہ سیٹیں پوری آ جاتی ہیں، یہ ساری انکلوڈ ہو جاتی، آبادی انکلوڈ ہو جاتی، اور یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں سیٹیں آ جاتی ہیں شہر کے والوں کو، ریئل جو شہر کے ووٹرز کے پاس، تو اس سے کیا پاکستان میں ایٹم بموں کا کنٹرول آ جاتا؟ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ کا کنٹرول آ جاتا؟ اس سے کیا پاکستان کی فوج کا کنٹرول آ جاتا؟ اس سے کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول آ جاتا؟ اس سے کیا پاکستان کی معیشت کا کنٹرول آ جاتا؟ ارے بھائی اس سے گٹر لائنوں کا کنٹرول آنا تھا، اس سے پانی کی لائنوں کا کنٹرول آنا تھا، اس سے جو ہے وہ سیوریج کی لائنوں کا، اس سے کچرا اٹھانے کا کنٹرول آنا تھا۔ تو ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں؟ آج یہ سوال ہے ہمارا کہ آپ اس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے بعد، ہماری قربانیوں کے بعد، آپ اس شہری علاقے کے لوگوں کو اپنے پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو یار، اپنے سیوریج کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو یار، ہمیں کچرا اٹھانے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کے لیے آپ اتنا بڑا گیم کرتے ہو، آبادی کھا جاتے ہو، آبادی کے بعد آپ پوری سیٹیں کھا جاتے ہو۔ یہ کیا پاکستان کی خدمت ہے؟ یہ کیا ریاست کی خدمت ہے؟ بہت دل جو ہے وہ یہاں پر
خوشحال ہیں لوگوں کے یہاں پر آپ نے کر لیا. یہ شکریہ کا بینر لگانے سے دل نہیں جیتے جا سکتے. یہ سب کراچی سب کا ہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جب لینے کا وقت آئے تو سب کا ہے, جب کراچی کا حق دینے کی بات آئے تو کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ کراچی والے دیکھ رہے ہیں, حیدرآباد والے دیکھ رہے ہیں, یہ میرپور خاص سکھر والے دیکھ رہے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں, ہاں مہاجروں کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر, سب سے بڑی تعداد ہے کراچی حیدرآباد میں, لیکن صرف مہاجر نہیں رہتا یہاں پر پختون رہتا ہے, یہاں پر سندھی رہتا ہے, یہاں پر بلوچ رہتا ہے. یہ جو زیادتی ہو رہی ہے شہروں کے ساتھ, یہ سب کے ساتھ سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ یہ حالات کیوں نہیں دیکھ رہے, ان کو آگے ایسا کچھ آگے کے حالات کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے. اگر ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے لیے پچ کرنا ہے, بنوانا ہے, تو کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پورا کراچی حیدرآباد ان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور بلاول بھٹو پھر وزیر اعظم بن جائیں؟ کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں سیاسی طور پر؟ کیا ان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس شہر سے بلاول بلونگ کرتے ہیں, جس صوبے سے بلونگ کرتے ہیں, اس کا دارالخلافہ کم سے کم جب وہ پورے پاکستان میں جا کر تقریریں کریں تو کم سے کم کراچی کے لوگ ان کی مخالفت نہ کریں. اگر ان کی پارٹی کے نہیں بھی ہوں تو کم سے کم ان سے اپنی زیادتیوں کا اظہار نہ کریں. آج تو جو حالات ہیں, ہم تو ایجیٹیٹ کریں گے, ہم تو روڈوں پر آئیں گے. کراچی کے لوگ تو تیار ہیں, ہمیں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا حق چھین لیا گیا. یہ پیپلز پارٹی جس نے کوئی بات نہیں مانی, اس نے یہ بات مان لی کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور انہوں نے سیکشن 10(1) کے وڈرال کا لیٹر جاری کر دیا. ہم کہہ رہے تھے ہماری 70 سیٹیں کم کی گئی ہیں, وہ انہوں نے بات مانی کہ آپ کی 53 سیٹیں کم ہیں. 53 سیٹوں کے اوپر بھی پورا ایک شہر بنتا ہے, 53 سیٹوں کے اوپر پورا ایک شہر بنتا ہے. وہ سیٹیں کم ہیں تو پھر الیکشن کیسا؟ جب 10(1) کا لیٹر جاری ہو گیا تو ساری حلقہ بندیاں ختم ہو گئی. یہ جو الیکشن ہے یہ جعلی الیکشن ہے. ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, ہم الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے ساتھ ہم روڈ پر بھی آ رہے ہیں. ہم اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہو سکتے ہیں اس وقت کہ جب پورا شہر سراپا احتجاج ہو؟ کیا کراچی کو اپنے خلاف کر کے, کراچی کے لوگوں کو اپنے خلاف کر کے یہ جو آپ بینر لگاتے پھر رہے ہیں, یہ حقیقی جیت نہیں, آپ کو بھی پتا ہے. ان بینروں سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے, ان پوسٹروں سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے. آپ اپنی وزارت فیوچر میں اپنی وزارت عظمیٰ کی سیٹ کو بہت بڑا دھچکا خود پہنچا رہے ہو چند لوگوں کی باتوں میں آ کر. آپ کو 23 میں سے 21 ڈسٹرکٹس آپ کے پاس ہیں, تو بھائی 2 ڈسٹرکٹ اگر جو ہے وہ کراچی حیدرآباد والوں کے پاس چلے جائے, اگر ان کی میئر شپ چلی جائے تو کون سی آفت آ رہی ہے یار؟ اس سے کون سے ہم وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن جائیں گے؟ اس سے کون سے ہم وزیر اعظم کے امیدوار بن جائیں گے؟ ہم تو اپنی گلیوں میں پانی اور سیوریج اور کچرا اٹھانے کے امیدوار بن جاتے. آپ یہ بھی دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہو, تو پھر ہمارے دماغ میں یہ بات اگر آئے کہ بھائی ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں, ہم کیا اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں؟ خدا نخواستہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں, ہم کیا سیکیورٹی تھریٹ ہیں کہ آپ اتنے ہمارے خلاف ہو کہ آپ پہلے مجھے گنتے صحیح نہیں ہو, پھر مجھے غلط گننے کے بعد جب حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اس حلقے میں میری آپ کسی جگہ پہ جہاں پر میرا ووٹر نہیں رہتا وہاں پر آپ جو ہے وہ 15,000 پہ ایک سیٹ بنا رہے ہو, جہاں پر میرا ووٹر رہتا ہے اسی شہر میں وہاں پر آپ 90,000 پہ سیٹ بنا رہے ہو یار. پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ سب جیتے جاگتے انسان ہیں کروڑوں کی تعداد میں. اتنی آسانی سے آپ کے ان مذموم عزائم کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ہم اس پہ سراپا احتجاج ہے. شہر ہم نے گزشتہ کل خالد مقبول صدیقی بھائی نے فیبروری کے پہلے ویک میں احتجاج کی کال دی ہے. شہر اس کی تیاری کر رہا ہے, اور اس سے پہلے اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے ہم حکومت کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. یہ الیکشن سب نے کہہ دیا جعلی الیکشن ہے, جیتنے والے لڑنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائے. اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹر جو خط
اسی حکومت سندھ نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے 10(1) کے سیکشن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے 10(1) کے وڈرال کا لیٹر، اس کے اوپر عمل درآمد کر کے کراچی کی جو یوسیاں جو کہ کم کر دی گئی ہیں، ہم کہتے ہیں 70، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 70 یوسیز کو بڑھایا جائے، وہ کہتے ہیں 53، تو اس کے بیچ میں کہیں پر آ کر ان 53 یا 70 یوسیز کو کراچی میں انکلوڈ ہر حال میں کرایا جائے۔ یہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے جائز، اس وقت تک ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور تمام لیگل سارے ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لوگوں کو ہم لے کر آئیں گے، ہم دھرنا دیں گے کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ، فیبرری کے فرسٹ ویک میں ہم نے یہ والا کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے الیکشن کو، ان موجودہ حالات میں آپ کے خیال میں بہتر چوائس کیا ہوگی، جماعت اسلامی کا میئر یا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کسی کا بھی میئر اس ہمارے الیکشن سے باہر رہنے کے بعد کسی میئر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو، آگے کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، آپ خالی گول پر جا کر جو فٹ بال آپ جو گول کر رہے ہو، جب بھی گول نہیں کر پا رہے ہو، مزے کی بات ہے، جب بھی صحیح گول نہیں کر پا رہے ہو، 4 سے 6% ووٹ لیے ہیں آپ نے، تو اگر آگے ٹیم ہی نہیں ہے، اگر ایم کیو ایم سامنے نہیں ہے اس شہر میں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہو ہم جیت گئے ہو، آپ کی جیت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ کسی کا کوئی میئر 53 یونین کاؤنسلز کو کم کر کے، 70 یونین کاؤنسلز کو کم کر کے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم میئر بننا چاہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ شہر کے بانی نے کل کہا ہے کہ کل الیکشن جو کراچی میں بلدیاتی میں بنیادی طور پہ ہم جیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بائیکاٹ جیتا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی طرف کی طرف اشارہ تھا، آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ دفن کرنا ہے تو اور خود دفن ہو، وہ خوش رہیں اپنے خرچے پہ، اور وہ نان اینٹیٹی ہے ان کے بارے میں کامنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اچھا آپ نے بلاول بھٹو کے بیٹھنے میں اور سوالات بھی آپ وفاق سے اور صوبائی حکومت سے کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے سوالات کے جوابات اگر آپ میٹنگ میں ان سے ملاقات ہوتی وزیر اعظم سے، ان کے سامنے اس وقت کیوں نہیں رکھتے اور پریس کانفرنس میں آپ کے سارے سوال سامنے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وفاق سے ہم تو پروونشل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساری، یہ تو ساری چیزیں پروونشل گورنمنٹ کی ہیں۔ 10(1) کا لیٹر جو ہے وہ وفاق نے نہیں لکھا، 10(1) کا لیٹر تو پروونشل گورنمنٹ نے لکھا، ہماری بات تو ان سے ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ بھائی وفاق سے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فیسیلیٹیٹ کرے، یہ جو سپریم کورٹ کی میں جانے والی بات ہے اس میں کوئی وفاق کی بات نہیں ہے، یہ جو الیکشن کمیشن میں جانے والی بات ہے اس میں کوئی وفاق کی بات نہیں ہے، تو وفاقی حکومت سے تو ہماری کوئی، انہوں نے تو ہماری ابھی کوئی چیز نہیں روکی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم ان کو ضرور کہتے ہیں کہ اپنا انفلوئنس یوز کریں، پروونشل گورنمنٹ کو سمجھائیں، لیکن ہماری ڈیمانڈ تو ساری صوبائی حکومت سے ہے، اور جو میں بات کروں ساری صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا مصطفیٰ کمال، پیپلز پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ ہم ان کے ایڈمنسٹریٹر بھی بحال کر رہے ہیں، اندرون خانہ ایم کیو ایم کی پی 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 سے سیٹنگ ہے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سیٹ اندرون خانہ ہو تو اب تو کم سے کم مجھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہم نے بحال کر دیے جو نہیں، ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہے، یہ یونین کاؤنسلز کی بحالی اور ڈی لمیٹیشن کو صحیح کرنے سے پہلے کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی 2 دفعہ بات کی ابھی کچھ دیر پہلے، اگر وہ کل وزیر اعظم بن جاتے ہیں انہی حالات میں اور ایم کیو ایم اس کی کولیشن پارٹنر ہوتی ہے تو پھر احتجاج کون کرے گا؟ کیا ایم کیو ایم کی بجائے آپ احتجاج کریں گے؟ جی ایم کیو ایم کے بجائے ہم نہیں احتجاج کریں گے، ہم ہی ایم کیو ایم ہیں، ہم ہی ایم کیو ایم ہیں، اور جو ہے وہ کراچی کے لوگ احتجاج کریں گے، کراچی کے لوگوں کا حق چھینا گیا ہے، کراچی ان کے خلاف کھڑا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ کراچی ان کے خلاف کھڑا ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کراچی کو اس کا حق دیں، حیدرآباد کو اس کا حق دیں۔ کتنا بڑا تیر مار لیا آپ نے بھائی، آپ حیدرآباد میں دیہی یونین کاؤنسلز کو ملا کر لا کر آپ نے حیدرآباد کے شہر کے میئر کو آپ کھا گئے، تو بھائی بڑی خدمت ہو گئی، یہ اچھی بات نہیں ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ بھائی ایک سیٹ میرپور خاص سے آ جاتی تھی، آپ نے اس میرپور خاص کی سیٹ کی ایسی ڈی لمیٹیشن کی ہے کہ سارے دیہی علاقے لا کر جوڑ دیے، کتنی بڑی خدمت ہو گئی پاکستان کی، کتنی بڑی خدمت ہو گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں پیدا کر رہی ہیں۔ ایک اپ کمنگ اگر وزیر اعظم کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ جا کر پورے پاکستان بھر میں تقریر کر رہا ہے اور اس کے اپنے شہر سے اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس کو سوچنا چاہیے اس والی بات۔ شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ 2022 مختلف تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے
2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।